آج کل کے لوگ بچے کرتے ہیں آؤچ. کتنا آرٹیفیشل ایکسپریشن ہے آف ایکسپریسنگ پین، آؤچ. لیکن خیر کہ اگر میڈیکل سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹرز جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں، جو اسپرچل ایکسپرٹس ہوں، یہ دونوں مل کر کام کریں اور بہت عوام کا بھلا ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے بیزی تھے سارا دن یونیورسٹی میں کام پہ، تو ہم نے ساری رات جو ہے نا، رات کو ساری پڑھ کے سوتا ہوں میں. ایک کنجوس آدمی تھا، تو اس چائے پی رہا تھا، چائے میں مکھی گر گئی، تو اس نے مکھی نکال کے چوس لی. تو کسی نے پوچھا مکھی کیوں چوس رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ایسے گاڑی کہاں سے آ گئی اس کے پاس، یہ گھڑی لگتا ہے یہ چوری کر کے لیے اس نے، ورنہ اس کے پاس تو نہیں آ سکتی تھی. حسد، جیلسی، ہاں اسے یہ خواتین کے مسائل، ڈریسز، اس نے ابایا کہاں سے لیا ہے، اللہ کرے آگ لگ جائے اس کو، کل استری کر رہی ہو نا جل جائیں. العین حق، انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر لگنا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو کیا کریں پھر؟ کوئی ہے ہی نہیں چوائس کہ یار آج دل نہیں چاہ رہا چلو نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کا دل چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض ہے. رمضان آئے گا، روزے رکھتے فرض ہیں. اگر مال ہے ایک تھریش ہولڈ سے اوپر تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اگر افورڈ کر سکتے ہو حج پہ جانا تو حج پہ جانا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے، ورنہ ہم تو اپنی روح کو اگنور کیے بیٹھے ہیں نا. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، مطلب we don't believe in this statement کہ seeing is believing. We don't believe that seeing is believing. But what is true is that if you don't see a thing, you can ignore it or you can forget that. No doubt. کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، ہے نا. اب پہاڑ بھی اتنا بڑا سامنے نظر آ رہا ہے زبردست، جیسی آنکھ اوجل ہوگی پہاڑ بھی بھول جائے گا آپ کو اتنا بڑا ہے. اب نارتھ چلے جائیں اور ماشاءاللہ امیزنگ، اور واپس اسلام آباد آ جائیں تو سب بھول جاتا ہے یار سکردو میں کیا تھا اور گلگت میں کیا تھا، اور رائٹ ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ انسان بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا بندہ بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرض کر دیا. ناشتہ بھولتا ہے؟ ناشتہ بھی نہیں بھولتا، رات کا کھانا بھی نہیں بھولتا، دوپہر کا کھانا مجھے بھول جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن جب بندہ بہت بزی ہوتا ہے نا پھر بندہ بھول جاتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے پھر جسم کہتا ہے یار کھایا نہیں ہے صبح سے کچھ، تو یاد آتا رہتا ہے. لیکن جو روح کی غذا ہے وہ بھول سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اس کو فرض ہی کر دیتا ہوں، ان کو چوائس ہی نہیں دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی بھول میں اس کو اگنور کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کو اسپرچل نرشمنٹ نہ ملے. بھائیو اسپرچل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو بھی چاہیے کھانا، اور 5 وقت کی نماز اسپرچل نرشمنٹ ہے، یہ روح کی غذا ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میوزک ہے، میوزک بالکل بھی نہیں ہے وہ تو، بلکہ الٹا بدقسمتی سے وہ ڈوپامین ڈوز ہیں. ایک جس طرح جو بچے ڈرگز کرتے ہیں نا، جب ایک دفعہ کچھ پیتے ہیں یا واٹ ایور رائٹ، ایک ڈوز لیتے ہیں تو ایک ہائی فیل کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے میوزک میں بھی یہی ہوتا ہے. تھوڑی دیر اچھلیں کودیں گے رائٹ کسی کانسرٹ میں جا کے، اور اس کے بعد آ کے جو ان کا اندر سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ روح کی غذا ہے رائٹ. تو چاہیے ہمیں کہ روح کو اس کی غذا دیں. اگر روح کو غذا نہیں دیں گے میرے بھائیوں تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے جسم لیتھارجک فیل کرتا ہے نا، روح بھی لیتھارجک فیل کرتی ہے. اور انیشیلی یہ لیتھارجکنس فیل ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی نہ دے نہ دے نہ دے نہ دے نہ دے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی اسپرچل ڈیتھ ہو جائے. اب جسم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب وہ لوگ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ بیچارہ وہ بھی نہیں کرتا. اور ویسے سوئی بھی چک جائے تو آؤچ. آج کل کے لوگ بچے کرتے ہیں آؤچ.
کتنا آرٹیفیشل ایکسپریشن ہے آف ایکسپریسنگ پین. آؤچ. لیکن خیر دیسی لوگ کہتے ہیں اوئی اللہ, ہے نا. تو پھر آپ بندے کی ڈیتھ ہو جائے کوئی نہیں چیختا, اسپرچل ڈیتھ ہو جائے پھر کوئی نہیں چیختا. وہ جو درمیان کا فیز جب روح چیخ رہی تھی نا, اس کو اگر ہم اگنور کریں گے نا تو بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ اندر کی ہالونیس ہوتی ہے, انسان کو فیل ہوتی ہے. کئی دفعہ انسان اتنا برا فیل کر رہا ہوتا ہے, انسان ہالو فیل کر رہا ہوتا ہے. اسی کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں. ڈپریشن میں ایک طرح کی ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں, پلیز آئی ایم ریمائنڈنگ ایوری بڈی, وی ٹاک اباؤٹ دا اسپرچل ایسپیکٹ آف ڈپریشن اور مینٹل النس. یہ ایک وجہ ہے, اور کئی لوگ اس کو جب اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں, باقی اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے چیز. آسٹریلیا میں تھا 3-4 مہینے پہلے, وہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ میری ایک ٹاک پہ آئے, تو مجھے آ کے ٹاک کے بعد کہتے ہیں, وہ ٹاپک کچھ اور تھا, وہاں پہ یہ ٹاپک نہیں تھا, تو وہاں پہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی پوچھیے. انہوں نے کہا کہ کیا مینٹل سکنس / ڈپریشن کا کلینکل فیکٹرز کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہوتا ہے؟ ابھی سائیکیٹرسٹ ہے. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور ان کو میں جب چیک کرتا ہوں دے آر ایبسلیوٹلی فائن فزیکلی اسپیکنگ, میڈیکلی اسپیکنگ. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی ریزن ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نمبر 1 اس لیے کیونکہ اکثر سائیکیٹرسٹ بدقسمتی سے کوئی بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے نا تو ان کو فوراً ان کو دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں. وہ بیچارہ پہلے ہی ہلا ہوا ہے, وہ دوائیوں سے اور ہل جاتا ہے. تو میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا ایگزیکٹلی ہوتا ہے. اور پھر میں نے ان کو یہی باتیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں کئی پیشنٹس کو ڈیل کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا میں کیا کروں ایسے پیشنٹس کے ساتھ. تو میں نے کہا ایسے پیشنٹس کو آپ کسی اچھے مسلمان اسکالر جس کو اس فیلڈ کے اندر کچھ ایکسپرٹیز ہو اس کے پاس بھیجیے. پھر انہوں نے مجھے بات کی میں کیسے جانوں. اچھا میں نے ان سے ایک اور بات بھی کی. میں نے کہا کہ اپوزٹ از آلسو ٹرو, کہ کئی دفعہ کئی لوگ ایسے اسپرچل ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہ بھی ان کو صرف اسی فیلڈ کے اندر ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ ٹریٹ نہیں ہوتا تو وہ اس کو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس نہیں بھیجتے. یہ بھی گڑبڑ ہے. ان دونوں کو مل کر کام کرنا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا کہ اگر میڈیکل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں, جو اسپرچل ایکسپرٹس ہوں, یہ دونوں مل کر کام کریں اور بہت عوام کا بھلا ہو جائے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر اگر یہاں پہ کوئی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ یہ ایلوپیتھس اور ہومیوپیتھس اور جو گریک میڈیسن اور چائنیز میڈیسن اور یہ جتنے حکیم, یہ سارے اگر مل کے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ اور عوام کا بھلا سوچیں تو بہت امت کا فائدہ ہوگا. سیریسلی بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, لیکن سبحان اللہ. میں ایک اور ٹرپ میں, آسٹریلیا ہی کی بات ہے, تقریباً 1.25 سال ہو گیا, تو میں آسٹریلیا گیا. میں جس دن لینڈ کیا نا آفٹر 17 hour فلائٹ, تو میں آئی کوڈنٹ ایون واک. مجھے بالکل میں چل ہی نہیں پا رہا تھا. یعنی مجھے اتنی پین تھی لیفٹ لیگ کے اندر کہ میں چل ہی نہیں پا رہا تھا. پتہ نہیں کس طریقے سے مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اس کے علاوہ بیٹھ کے نماز کب پڑھی ہوگی. میری چیخیں نکل رہی تھیں. تو مجھے وہاں پہ جو میرے ہوسٹ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نا صبح میں آپ کو ایکوپنکچر کے پاس لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا چلیں. مجھے تو اس وقت کچھ بھی کرنا تھا. میں تو آئی واز اسکریمنگ. مجھے بستر پہ بیٹھ کے میں لیٹ نہیں پایا. یعنی میں بیٹھ گیا لیکن دا فیکٹ کہ میں بیٹھ کے لیٹ جاؤں, میں لیٹ نہیں پا رہا تھا. صبح رات کیسے گزاری اللہ ہی جانتے ہیں. بڑی صبح آئے, صبح وہ لے کے گئے. اب وہ جو چائنیز بہت بوڑھی خاتون تھی ایک, تو وہ کہتی ہے کہ اچھا کہاں پین ہو رہا ہے, ادھر ادھر. اس نے تھوڑا مجھے دیکھا دکھا. اس نے نا میرے رائٹ بازو پہ ادھر کچھ سوئیاں چبھائیں. درد کہاں ہو رہا تھا؟ لیفٹ ٹانگ میں. وہ مجھے یہاں سوئیاں چبھائیں. میں نے اس سے کہا کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا درد ادھر ہو رہا ہے. ڈونٹ وری ڈونٹ وری, اپنی چائنیز ایکسنٹ میں.
اللہ کی شان، اس نے سوئیاں چبائیں تو اس نے مجھے کہا ٹانگ اٹھاؤ. میں اس سے پہلے انہوں نے مجھے پکڑ کے اٹھا کے لٹایا تھا، یعنی مجھ سے ٹانگیں اٹھا کے لیٹا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے کہا ٹانگ اٹھاؤ، اور میں نے اٹھائی ٹانگ. اس نے کہا کتنا پین ہے؟ میں نے کہا تقریباً I feel like 40% better. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اس نے کوئی آدھا گھنٹہ میرے ساتھ تھوڑی سوئیاں چبائیں اور یقین جانے I was 80% okay. اور اس نے کہا، میں نے کہا اچھا میں کب آؤں تمہارے پاس؟ کہتی you don't need to come back. She was so confident. اور ایسے ہی ہوا. اس وقت تو میں تھوڑا بہت، اگلے دن صبح تک I was absolutely fine. تو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ بیٹھ جائیں، امت کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آگے، لیکن ہر بندہ سمجھتا ہے انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں. ان کو کیا آتا ہے؟ یہ حکیموں کو کیا پتا ہے نا. کہاں سے کہاں چلا گیا. میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسپرچول ریزنز بھی ہوتی ہیں انسان کی مینٹل سکنس / ڈپریشن کی. اور اس میں سے ایک ریزن یہ ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی اسپرچول ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایکسپرٹ کے پاس، اس سے پہلے تھوڑا سا اپنا علاج کریں. اور اس کا وہ علاج یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں، کہ اگر آپ بیسک نیڈس فلفل نہیں کر رہے اپنی روح کی تو آپ ڈیزاسٹر کر رہے ہیں. وچ مینس کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ رہے تو ہیئر یو گو، پرابلم ہے. کچھ بچے ایسا کرتے ہیں، نوجوان ہمارے یا بڑے بھی، میں تو نوجوانوں پہ کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہوں اس وقت. وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے بیزی تھے سارا دن یونیورسٹی میں کام پہ، تو ہم نے ساری رات جو ہے نا، رات کو ساری پڑھ کے سوتا ہوں میں. اس کا یہ ایسے ہی ہے کہ میں کوئی یار آج وقت نہیں ملا، میں بریکفاسٹ لنچ شام کی چائے رات کو اکٹھی ایک ڈنر کے ساتھ ہی کرتا ہوں. بالکل یہ مطلب ہے اس کا. Doesn't make sense. Does not make sense, right? تو ہر وقت کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پہ نماز اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہے. صبح فجر کی سورج نکلنے سے پہلے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. پہلے تو یہ کریں. دوسری چیز کہ یہاں پہ بس کچھ ہے نہیں، یہ بوتل پکڑا ہے مجھے ذرا. جزاک اللہ. یہ میرے لیے رکھی، اپنے لیے رکھی آپ نے. یہ بوتل ہے رائٹ، اسیوم کرتے ہیں کہ یہ خالی بوتل ہے، ٹھیک. اب یہ بوتل کے اندر میں نے پانی بھرنا ہے، اور پانی، اور نیچے اس کے 2 4 5 سوراخ ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الباسط. آپ کا کیا ہے؟ فرحان. عبد الباسط، اگر اس کے اندر 2 4 سوراخ ہوں بڑے بڑے، اور اوپر سے میں ٹیپ کھول کے اس کو ٹیپ کے نیچے رکھ دوں، تو کیا خیال ہے کتنی دیر میں یہ بوتل بھر جائے گی؟ نہیں بھرے گی نا. وہ جو اندر جائے گا وہ نیچے سے نکل جائے گا. میں نے کہا تھا کہ روح کی غذا کو اگر ایک ورڈ میں ڈسکرائب کریں تو وہ ہے اللہ کی رحمت. کوئی نیکی کریں، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے. آپ ماشاءاللہ یہ ریکارڈ کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، امید ہے نا؟ کیوں فرحان؟ اب بیٹھا رہ گئے رات تک انشاءاللہ، اب نہیں تھکاوٹ ہوگی اسے. یہ یاد کرانا پڑتا ہے نا بار بار کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یار، تو کیا اللہ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا. وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے کھڑا تو میں ہوں. میں بھی اسی لیے کھڑا ہوں سیریسلی، تاکہ مجھے آپ لوگ نظر آئیں. بیٹھ جاؤں گا تو پھر آپ سو جائیں گے. میں کھڑا ہوں تو آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھوں گا آپ لیٹ جائیں گے. تو نہیں بھرے گی یہ بوتل میرے بھائیوں، یہ نہیں بھرے گی. اللہ کی رحمت کو ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، تلاوت سن کے، کسی کی مدد کر کے، ریکارڈنگ کر کے، رائٹ، کسی کے ساتھ کو اسمائل کر کے، کسی کی عیادت کر کے، کسی کے جنازے میں شریک ہو کے. یہ ڈفرینٹ ایونیوز ہیں. لیکن ہم نے اس روحانی دل کے اندر اتنے بڑے 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 سوراخ کیے ہوئے ہیں. AKA غیبت، 2 بیٹھ کے تیسرے کی باتیں، 3 بیٹھ کے چوتھے کی باتیں، ہاں، جھوٹ، بدگمانی، لوگوں کا مذاق اڑانا، ہاں، بیٹھ کے اسکرولنگ کرتے رہنا،
یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ماڈسٹ چیزیں دیکھنا وغیرہ، ایک پوری لسٹ ہے، رائٹ؟ یہ ہولز ہیں. تو یہ اسپرچل ڈائریا ہو گیا اس کو، جو کھا رہے نکلا جا رہا ہے، ٹھہرتی نہیں ہے کوئی چیز. کوئی اللہ کی رحمت اس کے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتی روحانی دل کے اندر. تو اس لیے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہولز کو بھی پلگ کیا جائے. ضروری ہے کہ ہم میک شور کریں کہ ہم اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو سٹور بھی کر رہے ہیں. وہ جو رحمت ہے، وہ جو نور اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو اب مینٹین بھی کر رہے ہیں، پریزرو بھی کر رہے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر بھی ہالونیس فیل ہوگی، لیتھارجکنیس فیل ہوگی. جس کو ڈائریا ہو جاتا ہے وہ کھاتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نکل جاتا ہے، ہی اسٹل فیلز لیتھارجک. بالکل یہی مثال ہے. اس کو سمجھیں ہم لوگ، اس کو اگنور نہ کریں پلیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. ہلا ایک دو لفظ ہیں، ایک ہلا ایک خلا ہے. عربک بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے بائی دا وے. ذرا سی حرکت سے، آرام سے پورا مطلب بدل جاتا ہے اس کا. ہلا کہتے ہیں انگزائٹی کو، اور خلا کہتے ہیں سٹنجینس کو، بخل کو، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان اگر ان دونوں کو ملا لے، اس کو اگر انگریزی میں ترجمہ کریں، ہی از بین کریٹڈ ویری ویک ان کریج. بڑا کمزور دل پیدا ہوا ہے، پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو جزا فضا کرنا شروع کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اینکشس ہو جاتا ہے. اب ایک لفظ حالا انگزائٹی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اینکشس ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس مال آتا ہے نا تو پھر وہ بخیل ہو جاتا ہے، پھر وہ دیتا ہی نہیں ہے کسی کو. دونوں معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ انسان کی حالت ہے جنرلی اسپیکنگ. گھبرا جاتا ہے، اینکشس رہتا ہے. یہ کون سی انگزائٹی کی بات ہو رہی ہے؟ اس انگزائٹی کی بات ہو رہی ہے جو کہ انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہے. ورنہ تو میں نے بات کی کہ انگزائٹی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جزا فضا، جزوعا، کپڑے پھاڑے گا، او مائی گاڈ، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، پیٹے گا، بیٹھ جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ اس جزا کی بات ہو رہی ہے. ٹرانسلیشن میں تو یہ ہے گا کہ اینکشس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن جزا فضا اردو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالکل کام کے قابل نہیں رہے گا. پریشانی اور بات ہے، لیکن کہ انسان بالکل کام نہ کر پائے یہ اور بات ہے. وہ اور ویسے تو کہتے ہیں یار میرے پاس مال ہوتا نا، میں یہ فری قرآن ایجوکیشن سینٹر کو میں سارا کا سارا میں ہی فائنینشلی سپورٹ کرتا. میرے پاس ہوتے نا اگر $1 بلین تو یار ان کو کہیں فنڈ ریزنگ کی ضرورت نہیں تھی، میں خود آتا اور خود بناتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے میرے پاس $1 بلین. پھر میں کہوں گا نہیں یار، فری ایجوکیشن قرآن ایجوکیشن سینٹر اور بھی تو بڑے پروجیکٹس ہیں نا دنیا میں، چلو کل دیکھیں گے. یار یہ انسان کی حقیقت ہے. انسان کمزور دل، کنجوس، مکھی چوس. مکھی تو نہیں چوسی نا کبھی آپ لوگوں نے؟ آتی ہے نا جس کا عبد الباسط، اس کی سٹوری پتہ ہے نا پیچھے؟ نہیں پتہ. ایک کنجوس آدمی تھا، تو اس چائے پی رہا تھا، چائے میں مکھی گر گئی، تو اس نے مکھی نکال کے چوس لی. تو کسی نے پوچھا مکھی کیوں چوس رہے ہو؟ کہتا ہے کہ کہیں چائے کا کوئی قطرہ اس میں نہ رہ جائے. یہ انسان کی حالت ہو جاتی ہے. میں اپنے آپ کو اگر یاد کروں، میں بہت مڈل کلاس فیملی سے تھا، اللہ نے زندگی میں بہت کچھ دیا الحمدللہ. اور آج اگر میں ایروگنٹ ہو جاؤں کہ یار جیسے پتہ نہیں میں پیدائشی سیٹھ پیدا ہوا تھا، تو یہ تو انسان بھول جاتا ہے نا اپنی اوقات.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کا مال آتا ہے، خیر آتی ہے تو پھر وہ روک لیتا ہے، پھر بخیل ہو جاتا ہے. سب ہوتے ہیں ایسے؟ نہیں. کون نہیں ہوتا؟ الا المصلین. جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اسپرچولی. ان کی اینکشسنس کی سٹیٹ ویسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ بس ان کی میل فنکشن ہو جائے، وہ کام ہی نہ کرنے کے قابل ہوں. وہ نہیں ہوتے. صرف نماز ہماری جیسی نہیں، صرف نماز نہیں، وہ نماز جو کہ انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ بھی کرتی ہے. کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نمازوں دائمی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، ایک رائٹ ہے مانگنے والے کا بھی، وہ ان کے لیے بھی جو ڈپرائیو ہیں، جو محروم ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، جو کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو میری غلطی کی وجہ سے پکڑ آ جائے. ایک ہر وقت ان کے دل میں ایک خشیت کی کیفیت ہوتی ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، تمہارے رب کا، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان سیف فیل کرے. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سوائے اپنے اسپاؤزز کے یا ان کے جو سلیوز تھے، جو پورا کانسیپٹ تھا ان کو پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو ان کے ساتھ پورا کریں، لیکن کوئی بھی جو اسے ٹرانسگریس کرے گا یہی تو ہیں ٹرانسگریسرز. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے میں دائمون، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہتے ہیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ بڑے سٹل پوائنٹس ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی تو ہوں گے جو اکرام جنتوں میں ہوں گے، جہاں ان کا اکرام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جو اسپرچولی اسٹرانگ ہے، یہ بندہ اس جزا فضا کی کیفیت میں نہیں جاتا جب اس کو کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی، تب نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو انسان کو افیکٹ کرتی ہے، میں اس پہ بہت بات ہائی لائٹ کر کے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، اور فیکٹ یہ ہے کہ شیطان یا شیطانی قوتیں انسان کے اوپر جادو بھی کرتی ہیں، اور جادو سے بھی انسان مینٹلی کبھی افیکٹ ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا اور ان کے ذہن پہ اثر پڑا. یہ بھی ہوتا ہے. شیطان وساوس بھی بہت ڈالتا ہے. جو OCD ہے وہ وسوسے ہی تو ہیں، رائٹ؟ ایک طرح کے وسوسے ہیں، وہ اندر سے آ رہے ہیں کہ باہر سے شیاطین ڈال رہے ہیں، لیکن شیطان بھی انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. اور نظر بھی لگ جاتی ہے. العین حق، انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر لگنا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو کیا کریں پھر؟ کرنا سب سے پہلے تو انہیں بتایا پلیز اپنے فرائض کی پابندی کریں. ان شارٹ گناہوں سے بچو، پلیز گناہوں سے بچیں. اور گناہوں کی ایک لسٹ ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن میں کیا ہے کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. باطنی گناہ کی کوئی ایگزامپل؟ کوئی جیلسی، حسد. ایسے گاڑی کہاں سے آ گئی اس کے پاس؟ یہ گھڑی لگتا ہے چوری کر کے لیے اس نے، ورنہ اس کے پاس تو نہیں آ سکتی تھی. حسد، جیلسی. ہاں، اسے یہ خواتین کے مسائل، ڈریسز، اس نے ابایا کہاں سے لیا ہے؟ اللہ کرے آگ لگ جائے اس کو. کل استری کر رہی ہو نا، جل جائیں. اور جو وہ کل آ کے بتائے گی نا آج میں صبح استری کر رہی تھی، وہ ابایا دیکھا تھا نا کل، وہ جل گیا، اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور اوپر سے oh really oh I'm so sad، اندر سے خوش. یہ ہے جیلسی، حسد، تکبر، ایروگینس، کسی کو چھوٹا سمجھنا، مال میں، گاڑی میں، اسٹیٹس میں، علم میں، رائٹ؟ وہ ڈرائیور ہے، ساتھ بھی نہیں بیٹھتے ڈرائیور کے نا. میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ وہ تو ڈرائیور ہے، میں تو پتہ نہیں کیا ہوں.
رائٹ. اس کی تو ماں نے پیدا کیا تھا, میں تو آسمان سے تیرتا ہوا نیچے اترا تھا فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے. استغفر اللہ. یہ تکبر ہے. اینڈ یو نیم اٹ. دنیا کی بے جا محبت, نفرت, بغض, ہیٹریڈ, کینہ, یہ باطنی گناہ ہیں. اور ظاہری گناہ, نظروں کا گناہ, اموڈسٹی دیکھنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ, نماز نہ پڑھنا, وقت پہ نہ پڑھنا, یہ سارے ظاہری گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں چھوڑ دو, ظاہری بھی باطنی بھی. تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسپریچولیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے, اور ساتھ میں نیکیاں کرنی ہیں, رائٹ. اور نیکیوں کی ایک لسٹ ہے, صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. میں نے کچھ مثالیں دیں. کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں, اس کا حق ہے. جا کے اس کی عیادت کریں, اس کا حال پوچھیں, اس کا خیال کریں. اس کو کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جائے, اس کے گھر والوں کی پاس جا کے تعزیت کریں, ان کا دل بڑا کریں. کوئی پریشان ہے, اس کی پریشانی میں اس کو پوچھیں, اسمائل کے ساتھ ملا کریں لوگوں کے ساتھ, اچھے اخلاق پیدا کریں. یہ ساری نیکیاں جو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. آف کورس تہجد پڑھنا, اشراق, اوابین, تلاوت وغیرہ وغیرہ, یہ ساری بھی نیکیاں, یہ ساری اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی اسپریچولیٹی کو اسٹرانگ کریں. لیکن ساتھ میں یہ جو شیطانی اثر, اٹیکس ہیں, اس کے لیے پلیز میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صبح و شام جو پروٹیکشن کی دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھیں. معوذات کون کون سی ہیں؟ وہ معوذتین ہیں, 2 صورتیں. معوذات پلورل ہیں, یہ عربی والے لوگ. ہاں, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں 3 دفعہ صبح و شام, فجر اور مغرب کے بعد ایک معمول بنا لیں کہ ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور رات کو سوتے ہوئے مسنون ہے ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پھونک مار کے اپنے سارے جسم پہ پھیر لیں اور پھر سوئیں. اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, اور رات کو سوتے ہوئے بھی. اس کا معمول بنا لیجئے. کیا کہتے ہیں, کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بھول گئے, جب بھی یاد آ گیا, مثال فجر کے بعد بھول گئے, 10 بجے یاد آیا, اوہ یار صبح کی آج میں نے معوذات نہیں پڑھی, اسی وقت پڑھ لیں. ٹھیک, انشاءاللہ مغرب کے بعد بھول گئے, عشاء کے بعد پڑھ لیں, رات کو پڑھ لیں, جب بھی پڑھ لیں. اور ایک اور دعا ہے, اگر وہ یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. عبداللہ آواز آ رہی ہے پیچھے؟ بھولنا نہیں ہے میری باتیں, آپ کے لیے بھی ہے نا. تو اس کو صبح و شام اللہ کے نام سے, بسم اللہ, وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. شیء فی الارض ولا فی السماء, وہ کوئی چیز جو زمین میں ہے اور کوئی چیز جو آسمان میں ہے. وہ السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے بھی ہیں, ہر چیز کو جانتے بھی ہیں. یہ دعا 3 دفعہ صبح, 3 دفعہ شام, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا, امتحان آتا ہے, ہو گیا تو انشاءاللہ دعا کرتے رہیں, اللہ سے رجوع کرتے رہیں, اور یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. انشاءاللہ جیسے باقی بیماری آ جاتی ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے, رائٹ. کوئی شیطانی اثر ہو گیا, ڈونٹ وری, پلیز پینک نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اگر اس کی محنت کریں گے تو جو اسپرچل سائڈ آف مینٹل افیکٹ ہے نا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تو ہم نے وی آر سیف, انشاءاللہ وہاں پہ اپنے آپ کو کریں گے.